جیسے وہ وقت گزر گیا ویسے ہی اس وقت نے بھی گزر جانا ہے، اور تمہارا غم اتنا عارضی ہے جتنی کہ یہ دنیا جس سے یہ ملا ہے، اور یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اس کے وعدوں سے سچا کوئی نہیں۔ جب اللہ دیکھتا ہے کہ تم نے اس پہ بھروسہ کرنا سیکھ لیا ہے تو وہ اس بھروسے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور تمہاری چاہت کو تم تک لانے کے لیے کن کا اشارہ کر دیتا ہے۔ وہ بخشتا ہے گناہ عظیم، لیکن ہماری چھوٹی سی نیکی سنبھال رکھتا ہے۔ ہم اسے بھول جاتے ہیں روشنی میں، وہ تاریکی میں بھی خیال رکھتا ہے۔ گھروں میں جن کے دیے نہیں ہیں ان کے لیے فضا میں چاند ستارے اچھال رکھتا ہے۔ محبت اپنے بندوں سے کمال رکھتا ہے۔ وہ ایک اللہ ہے جو سب کا خیال رکھتا ہے۔ اور جب صبر کرنا درجہ مشکل ہو جاتا ہے تو یہی آیات نور سحر بن کر چکمگاتی ہیں کہ بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا، اکثر اوقات آزمائش ضرور دیتا ہے صرف اپنے قریب کرنے کے لیے۔ انسان اپنے آپ کو ہمیشہ خود تکلیف میں ڈالتا ہے۔ یہ چھوٹی موٹی دنیاوی پریشانیاں اللہ کے نزدیک ذرہ برابر بھی نہیں بلکہ رابطے کا ذریعہ ہے۔ جس نے تمہیں بنایا ہے وہی تمہیں جوڑ سکتا ہے۔ اس کی محبت پہ شک نہ کرنا، وہ آزمائش میں اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ اس کے فیصلوں پہ یقین رکھو، وہ تمہارا غلط کیسے سوچ سکتا ہے۔ اس کو تو تمہارا ایک آنسو بھی گوارا نہیں، وہ بھلا تمہارا دل کیسے توڑ سکتا ہے۔ محبت تو اس کی صفت ہے، وہ محبت والوں کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ اس کو تو پسند ہے تمہارا مانگنا، وہ بھلا دعائیں کیسے خالی موڑ سکتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھو، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ سورہ مریم کا سبق موج سے ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ آپ کو مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ جب درد بڑھنے لگے تو چپکے سے اپنے رب کی طرف جاؤ، کیونکہ دلوں کا سکون صرف اسی کی یاد میں ہے۔ دعائیں اللہ کو منا لیتی ہیں، وہ مان جائے گا، دعا کرنا مت چھوڑنا۔ سیاہ رات کو اجالا بنا دیتا ہے، وہ کن کہتا ہے اور ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ حالات بڑے سخت ہو گئے ہیں، معاملات صحیح نہیں ہو رہے، جن پر بھروسہ تھا وہ دغا دے رہے ہیں۔ اب صبر نہیں ہو رہا، لیکن صبر اب ہی تو کرنا ہے۔ اسی کا تو اجر ہے، جب سانس بھی نہ لیا جا رہا ہو، دل شکستہ ہو چکا ہو، تب ہی تو صبر کرنا ہوتا ہے۔ میری مانو، تھوڑا اور صبر کرو اور وہ وقت بدل دے گا۔ ہمت نہ ہارو، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو تنہا نہیں کرتا، تو بس یقین کے ساتھ صبر کرو۔ جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو وہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے، حالانکہ بنانے والے نے بتا دیا دھوکہ ہے۔ تمہاری سوچ تمہارا مقدر، تم جیسا سوچو گے اللہ کو بالکل ویسا ہی پاؤ گے۔ جیسے درد
آنکھ میں ہوتا ہے منظر میں نہیں، بالکل ویسے ہی جس سکون کو تم دوسروں میں تلاش کرتے ہو وہ صرف تم میں ہے۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ اگر اللہ نے اپنے بندوں کو آزمائش کے دوران تنہا چھوڑنا ہوتا تو وہ بی بی ہاجرہ کو تپتے ہوئے ریگستان کے بیچوں بیچ پانی کیوں پلاتا؟ تمہاری تکلیف ایک بوند کی طرح ہے اور رب کی محبت ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی مانند۔ تمہارے مسئلے بہت چھوٹے ہیں، رب کا جلال اور اس کی عنایت نہ ختم ہونے والی۔ بس پھر مسئلہ اس کے حوالے کر دو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ کوئی نہ کوئی حل نکال دے گا، اور پھر اس کی رحمت اور محبت کے جلوے دیکھو۔ تم پاک ہو یا ناپاک ہو، خاک ہو یا راکھ ہو، اپنے پاک خاک راکھ ناپاک ہونے کے حجاب میں نہ آنا۔ وہ اتنا پاک ہے، جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ سو جہاں ہو جیسے ہو دھتکارے گئے ہو، اپنائے گئے ہو، اسے اپنا آپ سونپ دو۔ دنیا تمہیں پرفیکٹ چاہے گی، مگر اس کا محبت بھرا دامن تمہاری شکستگی پر توڑ کر تمہیں گلے لگائے گا۔ دنیا کی نگاہ تمہیں شرائط پر قبول کرے گی، اور وہ ایک تمہیں کسی بھی غرض سے پرے گلے لگا لے گا، اپنا بنا لے گا، تھام لے گا۔ بس ایک بار اپنے لیے ہی صحیح اس اللہ مہربان کی طرف آؤ تو صحیح۔ جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے سامنے آئے تو شاہ مصر تھے۔ اللہ کی مصلحتوں کو کیا تم جان سکتے ہو؟ اس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آزمائے گئے۔ تم تو ایک عام سے انسان ہو، تم اللہ اللہ کرتے ہو تو وہ تمہیں آزمائے بغیر چھوڑ دے گا، وہ تم سے لیے بغیر تمہیں چھوڑ دے گا نہیں، وہ تمہیں آزمائے گا۔ بس تم یقین رکھو، وہ دیتا ہے شکر کرو، وہ لیتا ہے صبر کرو۔ انتہا پہ نہ جاؤ، انتہا پہ جانا اسے بھی آتا ہے۔ وہ اندھیری رات اسی کے قبضے میں ہے جس کی کبھی صبح نہیں ہوئی۔ اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، اسباب وہ خود بناتا ہے، اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے۔ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمتوں کا منتظر ہوتا ہے، اور پھر قرآن سے اللہ کا جواب آتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ جو ٹوٹ جانے کے بعد تم میں ہمت آتی ہے، سوچا ہے کہاں سے آتی ہے؟ یہ اللہ تمہیں دیتا ہے، اس لیے اللہ سے جڑ جاؤ، وہ جوڑ دے گا تمہیں۔ توکل وہ راز تھا جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ ایک وہی تو ہے جو تم سے بیزار نہیں ہوتا، جو یہ جانتا ہے کہ تم اپنی غرض کے لیے اس کو پکار رہے ہو، مگر پھر بھی وہ تمہیں سنتا ہے، بہت غور سے سنتا ہے۔ ہم اپنی آدھی ادھوری ٹوٹی پھوٹی باتیں لے کے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اور وہ اپنے ساتھ سے، اپنی محبت سے
ہماری زندگیوں کو مکمل کر دیتا ہے، ہمیں ادھورا رہنے نہیں دیتا، ہمیں سنبھال لیتا ہے، ہمارے معاملات کو سنبھال لیتا ہے۔ اللہ کچھ بھی ادھورا نہیں رہنے دیتا۔ تم اس سے مانگ کے تو دیکھو، وہ سب مکمل کر دیتا ہے۔ تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ میں کیوں ہو جاؤں مایوس؟ میرے پاس تو وہ اللہ ہے جس کے اشارے پہ پہاڑ پگھل سکتا ہے اور موم پتھر بن سکتا ہے۔ بس بے خوف ہو جاؤ اور ان باتوں میں بے پرواہ ہو جاؤ جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ کب تک اللہ کے فیصلوں سے منہ موڑ کر بھاگتے رہو گے؟ جس کا اختتام تمہارے بس میں ہی نہیں، اس کو تم زور زبردستی سے بھی بدل نہیں سکتے۔